بات جو ہے یہ ماننی پڑے گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے. مولانا جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کی اذیت کا شکار ہے, اور جس طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو کوئی خلیفہ ہی مقرر کر دیں گے, اس سے ان کو لگا ہے کہ ایسا معاملہ ہو نہیں رہا, بڑی ان کو تنہائی اور اذیت کا شکار ہے. سو میں مولانا صاحب کو کہوں گا کہ اس کو سسپینڈ کریں, تقریر کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں اور ذہنی تناؤ میں دباؤ کی کچھ جو تجاویز ہیں وہ لیں. ویسے بھی اب ہم نے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے CBD الاؤ کر دی ہے, اور اس کا اچھا وہ بھی ایک اچھا علاج ہے, مولانا جو ہے استعمال کرے, اس سے ان کو فاقہ ہوگا. اچھا جی, یہ جو سٹوری ہے جس کے اوپر جو زیادہ اہم بات ہے جو آپ لوگوں سے کرنے والی ہے, اور آپ میں سے تو خیر بہت سارے لوگ جو ہیں چونکہ بڑے طویل عرصے سے ان معاملات کو کور کر رہے ہیں, بہت سارے دوست جو میں دیکھتا ہوں یہاں ان کو تو ویسے ہی اچھی بچی کا پتہ ہے, لیکن کچھ جو ہمارے عوام میں ان کو لوگوں کو نہیں پتہ, کچھ دوستوں کو ویسے نہیں پتہ. پہلی بات تو یہ جی 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب نے آ کے یہاں پہ مارشل لا لگایا اور نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا, تو دو لوگ تھے, ایک کا نام تھا غضنفر صادق علی, اور ایک جو تھے وہ تھے طارق فواد ملک. یہ لوگ جو ہیں نیب, آپ کو معلوم ہے 1997 میں جو نیب تھی اس کا نام تھا احتساب بیورو, 1999 میں اس کو احتساب بیورو کا نام تبدیل کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کر دیا گیا, اور اس کا جو پہلے سربراہ تھے وہ جنرل امجد تھے. تو جنرل امجد صاحب کو یہ دو لوگ جو ہیں یہ آ کر کے ملے, اور انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی جائیدادیں ہیں ان کو ہم حکومت پاکستان کے لیے ان کا ٹریس کرتے ہیں, تو ہم سے آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ 20% ان جائیدادوں کا جو ہم آپ کو ٹریس کر کے دیں گے, آپ وہ اس کا 20% ہمیں دیں گے. جنرل امجد صاحب جو ہیں ان کو بروشر بھیجا گیا. یہ جو کمپنی تھی اس کا نام تھا ٹروون, اس کی جو سپیلنگ ہے TROUVONS, اور میں ابھی ڈاکٹر مظاہری صاحبہ سے اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تلفظ. یہ ٹروون بیسکلی فرینچ جو ہے لگتا ہے, لیکن یہ کمپنی تھی جس کے بہاف کے اوپر یہ دونوں جو حضرات ہیں ملک صاحب اور علی, یہ چیئرمین نیب اس وقت جو ہے ان کو آ کر کے ملے, غضنفر علی صاحب اور فواد طارق ملک. ان کو بروشر انہوں نے بھیجا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ ہمارے یونٹس ہیں, ہمارے پاس انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں, ہمارے پاس وکیل ہیں, ہمارے پاس اکاؤنٹنٹس ہیں, فورینزک کا ہم کام کرتے ہیں, تو آپ یہ کام جو ہے وہ ہمیں دیں. جنرل امجد کو آئیڈیا پسند آیا کہ بڑا اچھا ہے اگر اس کے اوپر آ جائے, لہٰذا وہ کولوراڈو گئے. کولوراڈو امریکہ میں ہے, وہاں پہ وہ ان کے دفتر میں گئے ٹرومون کے, اور اپریل 2000 میں انہوں نے یہ دورہ کیا. دو لوگ ان کو وہاں پر ملے, ایک کا نام تھا جیمز اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر پیپر. دونوں نے اپنی کمپنی کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جنرل صاحب کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ کمپنی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں, اور ہم آپ کو بھی یہ کام جو ہے وہ کر کے دیں. جنرل صاحب وہاں سے واپس آئے. فاروق اعظم علی اس وقت بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا, وہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے, انہوں نے ذمہ لگایا کہ آپ اس ڈیل کو باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کا شکل دیں, قانونی شکل جو ہے اس کی وہ دیں. لہٰذا 20 جون 2000 کو نیب اور اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر نیب نے سائن کیا, اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کمپنی یہ اثاثے ڈھونڈے گی اور 20% اس اثاثوں کا یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فیس کے طور کے اوپر لے گی. اچھا, یہ جو کچھ لوگ میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا, واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ تو بالکل نئی کمپنی تھی, ان کو انہوں نے رکھا. براڈ شیٹ بالکل نئی کمپنی تھی اور IRA بھی بالکل نئی کمپنی تھی, کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں ٹریوون نے کانسٹیٹیوٹ کی یہ جو رشوت کی جائیداد تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو براڈ شیٹ کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ یہ جو ایشیا میں اور یو کے میں اور یورپ میں جائیداد دیکھے گی, اور IRA جو ہے وہ باقی دنیا میں جائیداد دیکھے گی. سو جو ٹرومو ہے انہوں نے اپنی آگے 2 کمپنیز کانسٹیٹیوٹ کی اور ایک فریم ورک طے کیا نیب کے ساتھ کہ ہم یہ کام جو ہے وہ کریں گے.
یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 20 جون 2000 کو یہ جو ہے وہ سائن ہوا. اس کے بعد براڈ شیٹ نے جو کام جیسے آگے کیا, انہوں نے ایک اور ریسپیکٹڈ فائنینشیل کمپنی تھی میٹرکس, اس کو ہائر کیا. میٹرکس ایک بڑی پروفیشنل کمپنی تھی, اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹس بھی تھے, فورینزک کے لوگ تھے, وہ سارے جو ہیں انہوں نے مل کر کے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی. میٹرکس کے ایک صاحب تھے جو فوربس, وہ پاکستان آئے, نیب سے ملے, اور اس کے بعد ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہے دنیا میں, مسٹر بائن نام ہے ان کا. یہ جو فورینزک کے یا یہ جس کو آپ کہیں کہ فائنینشیل کرپشن کے جو اثاثے ہیں ایسٹس کو ڈھونڈنے کا, اس میں ان کا ایک بڑا ریسپیکٹڈ نام ہے دنیا میں. وہ پاکستان آئے, 2001 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. اچھا, یہ جون میں ہوا, یہ معاہدہ ہوا. فروری 2001 میں نواز شریف کا اس وقت مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ NRO طے پا گیا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی ہوئی یہاں سے جہاز پہ بیٹھی اور سعودی عربیہ چلی گئی. اچھا, براڈ شیٹ نے نیب کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی باہر جا رہی ہے, تو اس میں کوئی ہمارے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے. ہم نے آپ کو یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ بتائی ہوئی ہیں, آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس وقت جو چیئرمین تھے جنرل حمزہ ریٹائر ہو چکے تھے, جنرل خالد مقبول اس وقت جو تھے وہ چیئرمین بن گئے. جنرل خالد مقبول صاحب نے ان کو کہا کہ جی ابھی پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں ان میں ذرا ایک جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کے اوپر رکھیں. اچھا, یہ جو جون میں معاہدہ ہوا تھا اس میں نیب نے 200 لوگوں کی فہرست دی تھی اس کمپنی کو, براڈ شیٹ کو اور IRA کو, کہ ان لوگوں کے آپ نے اثاثے ڈھونڈنے ہیں. انٹرسٹنگلی ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے. آگے چل کے جو طلعت گھمن ہے جو کہ نیب کے اس وقت کے فائنینشیل کرائم کے ہیڈ تھے, ان کو انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جب پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے شامل, حالانکہ ان کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پاکستان کی کوئی کرپشن کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ڈار صاحب اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھیں. 20 سال میں تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے ان کو ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ کرپشن کو کیسا, پیسے کو کیسے ٹکانے لگانا ہے, کوئی سیکھنا ہے تو ڈار صاحب سے سیکھے. تو وہ 200 لوگوں میں ہی شامل ہیں. تو اس کی جو طلعت گھمن صاحب نے ایکسپلینیشن دی, انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے ہم نے ڈار صاحب کا نام شامل نہیں کیا کہ وہ نیب کی بڑی مدد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ڈار صاحب کی جو اپروور بننے کا یا نوادہ گواہ بننے کا جو ساری معاملہ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا, مئی 2 اور حدیبیہ کی وہ ساری قصہ کہانی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا آیا وہ اچھا, مئی 2001 میں مسٹر بائن پاکستان آئے اور 5 ہائی پروفائل کیسز کے اوپر انہوں نے نیب کو بریفنگ دی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے بریفنگ تو دی ہے بٹ آپ کا رویہ بڑا کوئی کولڈ ہی ہے, کوئی آپ نے کوئی خاص دلچسپی جو ہے وہ آپ نے نہیں دی. اس کے بعد 28 اکتوبر 2003 کو نیب نے IAR اور براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا. یہ جو پراپرٹیز ہیں جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے معاملہ کہ NRO جو قوموں کو پڑتا کتنے کا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو خیر $15 ملین بھی جو ہیں وہ ہم نے دیے, یہ تو دیے ہی دیے, لیکن نواز شریف صاحب کے پیسے جتنے اس NRO کے بعد معاف ہوئے, آپ صرف ایک اس مثال سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب نے $7.34 ملین نیب کو دیے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 میں $7.34 ملین, یعنی $70 لاکھ سے بھی زیادہ پیسہ آج سے 20 سال پہلے, جب ڈالر کتنے کا ہوگا, 100 روپے کا, 60 روپے کا ہوگا, 60 کا, 50-60 روپے کا ہوگا. آپ دیکھیے اس وقت انہوں نے جو ہے $7.34 ملین دیے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. اب سچی بات یہ ہے کہ احتساب یہاں پہ ہم نے تھوڑا اس کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ $7.34 ملین بعد میں کیا ہوا, جب حکومت آئی تو افتخار چودھری صاحب نے عدالت کے اندر کہا کہ ابھی یہ پیسے واپس کرو, اور آج وہ ماشاءاللہ وہ واک کرتے پھر رہے ہیں,
ان کی زندگی جو ہے وہ نارملائی چل رہی ہے، اور انہوں نے قوم کے یہ پیسے، اور نیب کو کہا کہ آپ کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے آرڈرز کے اوپر سیدھے پیسے جو ہے وہ واپس کرے۔ 7.34 ملین ڈالر جو شہباز شریف نے جمع کروا دیا تھا نیب میں، وہ افتخار چودھری کے حکم کے اوپر جو ہے اور اس وقت معاملہ کے اوپر جو ہے وہ واپس کرنا پڑا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اینی ویز یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چل رہے تھے کہ 2015 میں موزیک فونسیکا آ گئی، اس کے بعد 2003 کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ کہانی ہے جس میں ابھی ڈاکٹر مزاری آپ کو بتائیں گی بھی کہ اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا غور کیا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے نہ یہاں پہ چھوڑنے والوں کو جو ہے کوئی NRO دینا ہے، اور نہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو ہم نے کوئی NRO دینا۔ اس کے درمیان جو کچھ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جا کے یک طرفہ طور کے اوپر ہم نے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں نوٹس دے دیا، آربیٹریشن میں جا کے 15 ملین ڈالر جو ہیں وہ اسی کمپنی کی ایک اور کمپنی ساتھ بنائی، ہم نے اس کو 15 ملین ڈالر بھی دے دیے، اور وہ فیصلہ بھی بعد میں ہمارے خلاف ہو گیا۔ وہ ایک علیحدہ درمیان میں کہانی ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹر مزاری بتائیں گی کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال نیب کی اس کے اوپر جو رپورٹ بنائی گئی نیب نے، اور شریف گورنمنٹ 2015 آ گیا، اس میں 2016 میں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا آربیٹریشن کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے تو بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے پیناما کور کیا تھا، آپ کو معلوم ہے 2016 میں پیناما اور اپنے عروج کے اوپر چلا گیا تھا 2016 میں، لیکن پاکستان میں اس فیصلے کی کوئی خبر نہیں آئی، نہ ہی JIT کو اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے نہ بتایا، نہ حکومت نے بتایا، اور نہ ہی ہمارے کسی سفارت خانے نے یہ اطلاع دی JIT کو اور حکومت کو کہ یہ ایک فیصلہ 2016 میں ہمارے خلاف آ گیا۔ اصولی طور کے اوپر تو JIT جو بنائی گئی تھی، جو سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، یا سپریم کورٹ میں کیس تھا، حکومت پاکستان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے خلاف آیا ہے، لیکن خود نواز شریف اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ چیئرمین نیب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کے اس وقت کام کر رہے تھے، جو اس وقت کے چیئرمین نیب تھے، وہ خبر جو ہے وہ ود ہیلڈ کر لی گئی۔ 2016 کی یہ خبر جو ہے یہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی۔ اینی ویز ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے مسٹر میرٹ بیزنمانٹ ہے، مسٹر لیروکا ہے، مسٹر مارکووٹز ہے۔ اچھا، اب یہ جو لیروکا ہے یہ بڑے ریسپیکٹڈ لائر ہیں، امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو مارکووٹز ہیں یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے فورینزک کے اوپر۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے امریکہ، انہوں نے UK، KSA، UAE اور پاکستان، اس میں جو شریف فیملی کی پھیلی ہوئی پراپرٹیز تھی 76 پراپرٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اور وہ پراپرٹیز انہوں نے پاکستان کو پیش کی۔ اس بنیاد کے اوپر یہ جو ایویلیویشن بنی اس میں، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 کیسز جس کے اوپر ایویڈنس موجود تھی لیکن کبھی کیس اس طرح سے نہیں گیا، ان میں سے ایک کیس تھا جس میں $160 ملین لاہور اسلام آباد موٹر وے کے شریف فیملی کو گئے۔ اس کے میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے کسینوں میں وہ پیسے جو ہیں وہ گئے اور وائٹ کیے گئے، لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہاں تو PTI ہے، حکومت ہے، عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں، شبلی فراز، شیری مزاری، فواد چودھری، یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے، یہ تو ان کے خلاف ہیں۔ یہ جو لندن کی ہائی کورٹ ہے، یہ جو تینوں لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے ہیں، یا امریکہ کے جو لائر ہیں، ان لوگوں کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس انٹرسٹ کے کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈتے اور لیجٹیمیٹ جائیدادیں جو ہیں وہ بتاتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے۔ لہٰذا یہ تقریباً $850 ملین کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہمارے سامنے آئی، جس کو $100 ملین کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا، اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ان کو ادا کرے۔ لیکن اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے،
اور آپ دیکھیے کہ کتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے, وہ پیسہ وہاں پہ اسٹیش کیا گیا, لیکن اس کے اوپر جو ساری کاروائی ہے یا جو سارے معاملات ہیں وہ اب تک ہولڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے تاکہ لوگوں کی طرف جائیں. اب صرف آخری جو حصہ تھا کہ اس کے اوپر کیبنٹ کمیٹی نے کیا کیا اور اس کی کیا ٹی او آرز کیا ہے, وہ ڈاکٹر مزاری سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رقم انوالوڈ ہے, جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, اتنی میسو رقم ہے, 850 ملین کی اتنی پراپرٹیز شریف فیملی کی ہے جو کہ باہر ہیں, جو کہ انلیگل ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. اور یہ براڈ شیٹ اور ٹروواں کا اور جو کیا کہتے آئی اے آر کی فائنڈنگز ہیں, یہ ایک حصہ ہے کرپشن کی قسط کا. سوئس بینک اکاؤنٹس کا نہ بھولیے جو ہوا تھا, اور وہ راک ووڈ کے جو پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ میری تو ہے ہی نہیں, حکومت لے لے, اور پھر واپس انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کر لی پراپرٹی. جس طریقے سے واجد شمس الحسن جو ایمبیسڈر تھے, ہائی کمشنر تھے یو کے میں, سوئٹزرلینڈ جا کے کاغذات اٹھا کے آ گئے. یہ ساری یہ قسطیں ہیں ایک ٹوٹل کرپشن کی. براڈ شیٹ کی اب پینما میں پہلے خبر نکلی, براڈ شیٹ کی اب خبر آ رہی ہے جو کہ 2016 میں آنی چاہیے تھی, اور جو سوئس بینکس کا ہے اس کو بھی نہ بھولیے, وہ بھی ہے. اور یہ میں حیران ہوں, آج میں نے کچھ مریم کی سپیچ بھی سنی اور ان کا رونا جو روتی رہتے ہیں, کون مانگ رہا ہے این آر او. او بی بی آپ نے ایک نہیں 2 این آر او مانگ کے لے لیے ہیں, اب آپ تیسرے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دیکھیں, میری ایڈوائز ہے کہ مریم نواز شریف ایک دفعہ یہ جو آربیٹریشن کورٹ کی 2 رپورٹس ہیں اور جو اس لنڈن ہائی کورٹ کی ہے ان کو پڑھ لیں. جب پڑھیں گی, اگر انگریزی کا مسئلہ ہے تو اردو کی ترجمہ بھیج سکتے ہیں, خود ان کو شرم اتنی آئے گی کہ بول نہیں سکیں گی. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت اس وقت تھی, اداروں کو استعمال کیا, یہ اگریمنٹ نیب کی انویسٹیگیشن جس طریقے سے روکی گئی, کون کون شخصیتیں تھیں جو ملوث تھیں, کیوں روکی گئی, کس کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ ملا ان سے, یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں ان رپورٹس میں. اس واسطے یہ میں سمجھتی ہوں کہ کن چوروں کو بینیفٹ ملا, کہ کن کو دیا گیا, کیوں دیا گیا اور کس میں دیا گیا, اس پہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اس واسطے کیبنٹ نے یہ اپروول دیا انکوائری کمیٹی کی, جو شبلی نے ان کو بتا دیا. 45 ڈیز میں ہم ریکویسٹ کریں گے اس انویسٹیگیٹو کمیٹی کو کہ ہمیں رزلٹ دیں. اور انکوائری کے ٹی او آرز بھی بن گئے ہیں, 5 حصے ہیں اس پہلے نوعیت, پہلے کمیٹی ممبرز انہوں نے بتا دیے کمیٹی ممبرز کا. تو انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز بھی ہیں, تاکہ شروع سے جب سے نیب کی اگریمنٹ ہوئی ان کے ڈفرینٹ ٹرووں کے ساتھ, براڈ شیٹ کے ساتھ, یہ ساری اگریمنٹس کیسے ہوئی, کیا خامیاں تھیں اس میں, کس طریقے سے روکی گئی, 2016 جب یہ رپورٹ آئی کیوں نہیں آگے گئی, شریف خاندان کو اور بھی اس میں شیرپاؤ کا نام ہے اور بڑے نام ہے, کیوں یہ روکی گئی انکوائریز, کیوں ابھی تک ان کو سزا نہیں مل رہی. اور اب ایویڈنس سارا ہمارے پاس آیا, اور یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کے کورٹس کی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے انویسٹیگیشنز, یہ بیرون ملک یونائٹڈ کنگڈم جس کے قانون عام ایکسیپٹڈ ہے کہ بڑا رسپیکٹیبل کریڈیبل ہے, ادھر یہ ججمنٹس آئے ہیں شریف خاندان کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ججمنٹس آنے کے بعد کم سے کم کچھ شرم حیا ہو مریم میں, تو چپ کر جائیں, کچھ عرصے پڑھ لیں کہ ان کے خاندان نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا, اور جو لوگ ملوث ہیں, ایک ملک ایک دفعہ تو لوٹا جو انہوں نے چوری کی ساری, جو منی لانڈرنگ کی, ملک کو دوسری دفعہ لوٹا جنہوں نے اگریمنٹس کی کہ ان کو معاف کر دو, جنہوں نے انویسٹیگیشن روکی. تو قوم کو دو دفعہ نقصان پہنچا ہے.
ایک دفعہ جو ہم نے ان براڈ شیٹ وغیرہ کو پیسے ادا کیے اور ایکشن نہیں لیا ریکوری کا, وہ بھی قوم کا پیسہ ڈوبا. اور جو انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ اور لوٹ گھسوٹ کی ہے, وہ ایک میں سمجھتی ہوں یہ براڈ شیٹ بھی ٹپ آف دا آئس برگ آپ سمجھ لیں. اس میں اور سوئس بینکس کا اگر آپ ملائیں گے, پینما کو ساتھ ملائیں گے, تو قوم کو اندازہ ہوگا کس طرح یہ فیملیز نے لوٹا ہے اس قوم کی نیشنل ریسورسز کو. اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے, اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا, اپروو کیا, اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں, جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو, تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ, اور